ایک گاؤں گگنپور میں ایک لڑکی رہتی تھی، علینا۔ علینا کے ابو کی چائے کی دکان تھی۔ وہ صبح ان کی مدد کرتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول میں علینا سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ چائے بنانے والے کی بیٹی ہے۔ وہ سب سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا، اور اگر وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو سب اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ہے کوئی میرے ساتھ لکا چھپی کھیلے گا؟ ہاں، میں کھیلوں گی۔ ارے چائے بنانے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے بول رہا ہوں، تم تو رہنے ہی دو۔ علینا کو بہت برا لگتا ہے، وہ دکھی دل سے بیٹھ جاتی ہے۔ علینا کے ابو اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کے پاس کھانا لے آتے ہیں۔ ارے کیا ہوا علینا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یہ لو، کھانا کھا لو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا، آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اتنے سارے کاموں میں سے صرف یہی کام ملا؟ چائے بنانے میں کیا برائی ہے؟ چائے تو سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ دن رات میں سب چائے کے بارے میں ہی تو سوچتے ہیں۔ نہیں، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے۔ بتاؤ بیٹی، کیا کھیلنا ہے؟ فٹ بال، ہاکی، باسکٹ بال، لکا چھپی؟ بتاؤ، ابھی کھیلتے ہیں۔ آپ کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ علینا کے ابو کو یہ سب سن کر بہت برا لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے کے دوست اس کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ اس کے ابو چائے بنانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہی اسکول میں بچوں کو ٹرپ پر لے جانے کا پروگرام بنتا ہے۔ کچھ دن بعد آپ سب کو جنگل ایڈونچر ٹرپ پر لے جایا جائے گا۔ سب بچے یونیفارم میں آئیں گے۔ کوئی بھی بچہ ٹرپ کے لیے کلرڈ سوٹ نہیں پہنے گا۔ سارے بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ علینا گھر آ کر یہ بات اپنے ابو کو بتاتی ہے۔ پاپا، مجھے اسکول کی طرف سے جنگل ایڈونچر کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے سامان میں ایک چھوٹا برتن ضرور لے جانا، وہاں کچھ پکانے کے کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پاپا۔ اور ہاں، تمہیں ایک ضروری بات بتانا تو بھول ہی گیا، میں نئی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہیں اب اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، اور وہ تم سے بات کریں گے اور تمہارے ساتھ گیمز بھی کھیلیں گے۔ سچ پاپا؟ ہاں۔ علینا خوش ہو کر بابا سے گلے لگ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد ایڈونچر ٹرپ جانے کا دن آ جاتا ہے۔ سب جنگل میں پہنچنے کے بعد ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میں سب کو گروپ میں بانٹوں گی، جس کا ایک لیڈر ہوگا۔ آپ کی گروپ لیڈر علینا ہوگی۔ سب اپنے لیڈر کی بات مانیں گے، سمجھ گئے نا؟ سب اپنا بیگ لے کر ٹریکنگ شروع کرتے ہیں۔ ارے کس کو لیڈر بنا دیا؟ اس کو چائے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں آتا۔ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ علینا کو بہت برا لگتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ تھک جاتی ہے۔ چلو یہاں پر رک کر آرام بھی کر لیتے ہیں اور کچھ کھاتے بھی ہیں۔ باقی سب بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں رک سکتے۔ اگر رکے تو بہت دیر ہو جائے گی اور ابھی رات بھی ہونے والی ہے۔ یہ دیکھو اس کے کام، لیڈر بنا دیا تو ہم پر حکم چلا رہی ہے۔ ہم نہیں چلیں گے، تم نے جانا ہو تو جاؤ، ابھی کے ابھی چلی جاؤ، ہم تو کچھ کھانے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے۔ علینا کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہیں رکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں نہیں چھوڑتی اور ان کے ساتھ وہیں رک جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ٹیچر اور باقی بچے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ وہیں رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آرام اور ناشتہ کرتے اور وہ اپنی ٹریکنگ شروع کرتے ہیں۔
لیکن سورج ڈوبنے کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اندھیرا ہو گیا، اب تو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا، اب کیا کریں؟ باقی بچے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں راستہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں وہیں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ راستہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اب تو صرف ہمیں آواز لگانی ہوگی تاکہ ٹیچر ہمیں سن کر ہم تک پہنچ سکیں۔ فوراً سے وہ اپنی ٹیچر کو آواز لگاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹیچر، ٹیچر، ارے کوئی ہمیں سن رہا ہے، ہم کھو گئے ہیں، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ٹیچر۔ مجھے لگتا ہے ہم پیچھے ہیں اور ہمیں آگے کا راستہ نہیں پتا، اس لیے ہمیں یہی رک جانا چاہیے۔ راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھٹک بھی سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے ہم صحیح راستے پہنچ جائیں۔ رات بہت ہو چکی ہے اور ہم جنگل میں ہیں، جانور بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ادھر ہی رک کر ٹیچر کا انتظار کرنا چاہیے، کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں ڈھونڈ ہی لیں گی۔ سب کو اس کی بات ٹھیک لگتی ہے اور وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں رات ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کھانا ختم ہونے کو ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ یہی مجھے بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی، میں آگ جلاتی ہوں۔ اندھیرے اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ لوگ آگ جلاتے ہیں۔ کچھ دیر جلنے کے بعد آگ کم ہونے لگتی ہے۔ آگ بھی ختم ہو رہی ہے، جانور سے نہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ الینا کچھ سوچتی ہے اور کہتی ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پاس برتن اور چائے کی پتی ہے، وہ آگ بجھنے کے بعد تک گرم رہے گی تو ہمیں بھی گرم رکھے گی۔ الینا فوراً سے وہ برتن نکالتی ہے اور سب اسے اپنا پانی دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پانی کم پڑتا ہے۔ وہیں پاس میں زمین پر برف پڑی ہوتی ہے، وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ جیسے ہی چائے بنتی ہے تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ سب کو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ تعریف کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں پتیوں کی آواز آتی ہے اور وہ گھبرا کر دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیچر آ رہی ہے۔ سب سکون اور راحت کی سانس لیتے ہیں۔ کیمپ میں پہنچنے کے بعد جب ٹیچر تعریف کرتی ہیں تو ایان کہتا ہے کہ یہ سب ان کی لیڈر الینا کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ یہ سب سن کر الینا کو بے حد خوشی ہوتی ہے اور سب الینا سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اگر آج الینا کو چائے بنانی نہ آتی تو شاید وہ سب ٹھنڈ سے بیمار ہو سکتے تھے اور کوئی اس کا دوست نہ بنتا۔ اگلے دن وہ خوش ہو کر اپنے ابو کے پاس گئی اور ساری بات بتائی۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک اور خوشی کی خبر ہے، میں نے اچھی نوکری ڈھونڈ لی ہے۔ الینا یہ سن کر اداس ہو جاتی ہے۔ نہیں پاپا، آپ کو کام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بہترین ہے اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ مجھے اچھے سے سمجھ آ چکا ہے۔ الینا کے ابو یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور اگلے دن وہ خوشی خوشی اپنے ابو کے ساتھ دکان میں مدد کرنے لگی۔ اور جیسے ہی وہ اسکول گئی تو سب مل کر اس سے باتیں کرنے لگے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔